مجلس ترحیم کر رکھنا یہ اس عقیدے کی پختگی کی مثال ہے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اس دنیا کے بعد بھی کوئی عالم موجود ہے۔ اگر یہ عقیدہ نہ ہوتا ہم کبھی اپنے مرحومین کے لیے مجلسیں نہ رکھواتے۔ یہ یقین کامل ہے کہ کوئی معاد ہے، کوئی قیامت ہے، اور مرنے کے بعد بھی کوئی کائنات ہے جس میں ہر مرنے والا جاتا ہے، لیکن اسے قیامت نہیں بولا جاتا، اس دنیا کو برزخ بولا جاتا ہے۔ برزخ مطلب قیامت اور دنیا کے بیچ میں ایک عالم کا وجود ہے کہ جب قیامت ہوگی تب تو دیکھا جائے گا، لیکن آج اگر کوئی دنیا سے چلا گیا یا آج سے پہلے جتنے لوگ دنیا سے گئے تو ان سب کی ارواح اس وقت کہاں پر موجود ہیں؟ یہ تو نہیں کہ ہم نے اسے دفن کر دیا، وہ ایک خواب طولانی میں سو رہے ہیں اور جب قیامت ہوگی تو انہیں اٹھایا جائے گا۔ علماء نے ثابت کیا کہ نہیں، جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو وہ سوتا نہیں ہے۔ یہ ایک ہمارے بزرگ اور بوڑھوں میں ایک غلط بات اکثر دہرائی جاتی ہے، جب بولا جاتا ہے آرام کیجئے بابا آپ تھک گئے ہیں، تو کہتے ہیں آرام تمہیں مرنے کے بعد کروں گا۔ حالانکہ مرنے کے بعد تو کوئی آرام ہے ہی نہیں، مرنے کے بعد تو نیند کا تصور ہی نہیں ہے۔ تو جو تھوڑا بہت آرام کرنا ہے وہ انسان دنیا میں کر لے، وہاں تو جو کچھ تم نے یہاں کیا ہے اسے تم نے بھگتنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ تو یہ جو لمحے اس مجلس میں گزر رہے ہیں یہ گزر نہیں رہے، یہ لمحے کچھ نہ کچھ بنا رہے ہیں۔ جیسے آپ ایک دانہ زمین کے اندر ڈالتے ہیں، آپ کو نظر نہیں آتا کہ وہ زمین میں اس کے اندر کون سے رد و بدل ہوتے ہیں، ہمیں تو پتہ تب چلتا ہے جب وہ زمین کو چیر کے باہر نکلتا ہے۔ اسی طرح یہ لمحے جو ابھی گزر رہے ہیں ہمیں نہیں پتا کہ لمحوں سے کیا بن رہا ہے، یہ پتا تب چلتا ہے جب اس بدن خاکی سے روح انسانی نکلتی ہے اور عالم برزخ میں جاتی ہے، تب اسے دکھایا جاتا ہے تمہاری کون سی بات کس چیز میں جا کے بدلی ہے، تمہارے کون سے گھنٹے کہاں کہاں پہ گزرے تھے، ان سے کون کون سی چیزیں بدلی ہیں۔ ایک تو المیہ یہ بھی ہے کہ پہلے علماء فرماتے ہیں کہ تقریباً جو شیعیان اہل بیت ہوتے تھے ان کے گھروں میں چند کتابیں ضرور ہوتی تھی، یعنی ہمارے اساتذہ فرماتے ہیں کہ اگر پرشن کسی کو سیکھنی ہوتی تھی تو اس کتاب کے ذریعے سیکھتے تھے، اور یہاں پر بھی جو مذہبی گھرانے تھے اگر بچوں کو اردو سکھانی ہوتی تھی تو وہ کتاب اس بچے کو دیتے تھے جس سے اردو بھی سیکھ جائے اور زندگی گزارنے کا سلیقہ بھی سیکھ جائے۔ ورنہ اگر انگریزی سکھانی ہے تو اے فور ایپل ہم بتاتے ہیں، اے فور اللہ بھی تو ہو سکتا ہے، ایک اچھے نام کا بھی ذکر تو ہو سکتا ہے، کوئی بی فور بک کہتا ہے تو بی سے کوئی آپ اچھا نام بھی بچے کو سکھا سکتے ہیں۔ تو یہ ہماری تربیت کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ ہم بچے کو کیسے سکھا سکتے ہیں۔ ایک مومن ہے جو اپنے گھر کی دیوار پر کسی اچھی سی سینری کی پکچر لگا دیتا ہے، یا مثلا اسلام آباد کی پکچر لگا دے گا، یا مثلا کسی ملک کی سینری کی پکچر لگا دے گا، لیکن جس مومن کی گھر کی دیواریں بچے کو تربیت کرنا سکھائیں وہ تصویریں بھی وہ لگائے گا جس کو بچہ دیکھے تو اسے یا علی کی یاد آئے یا آل علی کی یاد آئے۔ یہ پوری ایک سوچ ہونی چاہیے کہ مثلاً کچھ ایسی تصویریں جو خاص بچوں کے کمرے کے لیے ہیں، کچھ ایسی تصویریں جو خواتین کے کمرے کے لیے ہیں، کچھ ایسی تصویریں جہاں پہ مثلاً کھانا پینا ہوتا ہے، سفرے کے آداب ہوتے ہیں، وہ وہاں پہ لکھ لیے جائیں، جہاں پہ وضو کیا جاتا ہے وہاں پہ خاص اور تصویر لگائی جائے، تو آپ کا پورا گھر کیا بن جائے گا؟ محل تربیت بن جائے گا۔ اب اس گھر میں جو بچہ بڑا ہوگا وہ ایسے بڑا نہیں ہوگا، وہ اپنی برزخ کو بناتے بناتے بڑا ہوگا۔ جب دنیا سے جائے گا اس کے لیے ایک تیار فصلیں کھڑی ہوں گی۔ تو پہلی کتاب جو تقریباً مثلاً ایک کتاب قرآن کریم ہر شیعہ کے گھر میں ہے، ہر مسلم کے گھر میں ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک کتاب اور رکھی جاتی تھی جو آج بھی لوگوں گھروں میں مفاتیح الجنان، ادعیے کی کتاب، دعاؤں کی کتاب۔ تیسری کتاب رکھی جاتی تھی معراج السعادہ یا جامع السعادہ، جو ایک اخلاقی کتاب ہے۔ اب ہر بچہ جو مکتب اہل بیت پہ پلنے والا بچہ ہے اس کتاب کو پڑھے تاکہ اسے پتہ چلے اگر علی کے مکتب میں چلنا ہے تو میں نے اپنے احساسات کو کیسے کنٹرول کرنا ہے،
اگر علی کے مکتب میں چلنا ہے تو میں نے اپنے روح کو مقام تکامل تک کیسے پہنچانا ہے؟ اگر مکتب حسین میں جینا ہے تو میں نے اپنے وجود میں صبر کو کیسے پالنا ہے؟ تو یہ کتاب رکھی جاتی تھی، لیکن افسوس سے آج کل نہیں ہے۔ کتاب کے لکھنے والے آغا نراکی یہ اپنا ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں ماہ مبارک رمضان تھا اور شدت سے فقر و فاقہ چھا گیا تھا، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا اور کئی دنوں کا روزہ اور افطاری کے لیے کچھ بھی نہیں، بیوی بچوں کے سامنے شرمندہ، کروں تو کیا کروں؟ کہتا اتنے کہ میں وادی السلام نجف میں چلا گیا قبرستان میں تاکہ مردوں کے لیے کوئی فاتحہ پڑھ دوں۔ یہ جو آپ مرحومین کو، علماء کو، شہداء کو کچھ ہدیہ کرتے ہیں تو ایسا نہیں کہ وہ آپ کے لیے دعا نہ کرے، یعنی والدین کے لیے جب آپ دعا کرتے ہو تو یہ مت سمجھیے اس دعا کا اثر آپ کی زندگی میں نہیں ہے۔ ماں باپ کے لیے فرمائے بالخص ماں کے لیے کہ ماں مرنے کے بعد بھی اگر بچے کے لیے دعا کرے تو اس کی دعا کا اثر ہوتا ہے۔ قطع رحم صرف دنیا میں نہیں ہے کہ مثلا بندہ دنیا میں جیتے جیتے ماں باپ کے پاس نہیں جاتا، شادی کر لی، گھر الگ کر لیا، مہینوں میں ایک بار ماں باپ کو دیکھنے چلا گیا یا بہن بھائیوں کو دیکھنے چلا گیا۔ قطع رحم مرنے کے بعد بھی ہے۔ مثلا زندگی میں تو ماں باپ کی بڑی خدمت کی، لیکن جب ماں باپ دنیا سے چلے گئے اور پوچھا جا بیٹا آخری بار باپ کے لیے فاتحہ کب پڑھی تھی؟ کہ مولانا یاد ہی نہیں ہے۔ آخری بار قبرستان کب گئے تھے؟ کہ مولانا یاد ہی نہیں ہے۔ تو وہ ماں جس نے 9 مہینے تجھے پیٹ میں رکھا، پوری رات جاگ کر جس نے تمہاری تیمارداری کی اور مرنے کے بعد تو اس کو یاد نہیں کرتا، یہ بھی قطع رحم ہے۔ کئی ایسے بچے ہیں جو والدین کے مرنے کے بعد آگ کر دیے جاتے ہیں۔ ایک تو آگ کے والدین دنیا میں ہے، ایک آگ کے والدین مرنے کے بعد ہے، یعنی مرنے کے بعد یہ بچہ آگ ہو جاتا ہے اور اسے پتا نہیں مولانا زندگی میں مسائل ہے، پیسہ تو ہے پر سکون نہیں ہے، دولت تو ہے پر سکون نہیں ہے، پتہ نہیں بنا بنایا کام میرا بگڑ جاتا ہے۔ تو کئی وجوہات یہ ہوتی ہیں کہ ہم والدین کا احترام دنیا میں بھی اور مرنے کے بعد بھی ان کو یاد کر دیا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں میں چلا گیا وادی السلام کے قبرستان میں، آغا نراکی فرماتے ہیں کہتے میں نے کہا شہداء کے لیے، علماء کے لیے، زہداء کے لیے کوئی فاتحہ پڑھوں، شاید خدا میرے لیے کوئی فرج کر دے، کوئی نعمت کا راستہ کھول دے، شاید میری زندگی میں برکتیں آ جائے۔ تو کہتے وہیں پہ بیٹھ کے فاتحہ پڑھ رہا تھا، اچانک کچھ عرب ایک جنازہ لے کر آئے، قبر کھدی ہوئی تھی، قبر میں جنازہ اتارا اور مجھے دیکھا، ظاہر عالم دین تھا، سر پہ امامہ وغیرہ تھا، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہمیں بہت جلدی ہے، ہم جا رہے ہیں، آپ عالم بھی ہو، آپ اس پہ تلقین بھی پڑھا دو اور جو اعمال ہیں آپ کر دو اور اس کے بعد قبر پہ مٹی ڈال کے آپ چلے جائیے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، ایک مسلمان کا جنازہ، ایک شیعہ کا جنازہ، یہ بھی بات میرے لیے باعث فخر ہے۔ آغا نراکی کہتے ہیں میں قبر کے اندر اترا، میں نے مردے کے کفن کو صحیح سے بند کیا اور جو اعمال تھے وہ میں نے کیے۔ تو کہتے ہیں اچانک جس قبر کے اندر بیٹھا تھا اس کے سامنے سے میرے لیے ایک کھڑکی کھلی۔ یہ آغا نراکی جو اپنی زندگی میں عالم برزخ کا واقعہ بیان کرتے ہیں، خدا کئی ایسے علماء کو جو پاک و پاکیزہ ہیں ان کو یہ شرف بخشتا ہے کہ عالم برزخ کا بھی دیدار کر سکتے ہیں، کیونکہ واقعاً بہت مشکل ہے اس دنیا میں رہتے ہوئے عالم برزخ کو سمجھنا، اس کو درک کرنا، اس کی نعمتوں کو سمجھنا۔ یہ مثال ہم اس طرح دیتے ہیں، ایک بچہ مثلاً 4-5 سال کا ہے آپ کا، ایک آپ کا بچہ ہے 20-22 سال کا، ٹھیک ہے؟ اب 20-22 سال کے بچے کی ضرورت اور ہے، 4-5 سال کے بچے کی ضرورت اور ہے۔ 4-5 سال کا بچہ چاکلیٹ پہ اور آئس کریم پہ خوش ہو جاتا ہے، اور 20-22 سال والے بچے کی مثلاً ضرورت ہے آپ اس کی شاہ کراؤ، شادی کراؤ۔ لیکن اگر آپ بیٹھو 4-5 سال کے بچے کو بتاؤ کہ بیٹا شادی کتنے فائدے ہوتے ہیں، تعریفیں کیے جاؤ، بیٹا شادی یہ ہوتی ہے، شادی وہ ہوتی ہے، شادی یہ سکون ہوتا ہے، اس کی اتنی فضیلت ہے، تو آخر میں وہ بچہ کہے گا بابا مجھے لگتا ہے کہ شادی آئس کریم جیسی ہوتی ہے، کیونکہ اس کے ذہن میں سب سے بہترین چیز ایک آئس کریم ہے، اس کے ذہن میں سب سے اعلیٰ ترین چیز کیا ہے؟ ایک چاکلیٹ ہے۔ آپ جتنا بھی سمجھانا چاہو یہ بچہ سمجھ نہیں سکتا۔ ہماری مثال ایسے ہی ہے، ہم نے عالم برزخ کو دیکھا نہیں، ہمیں اس کی نعمتوں کا پتہ نہیں، اور جتنا بھی اس ممبر سے سمجھایا جائے تو آپ اس کو کس چیز سے کمپیئر کرو گے جو آپ کے ذہن میں سب سے مزیدار ترین چیز ہے؟ تو آپ بولو گے برزخ یقیناً ویسی ہے، ورنہ اس کو درک کرنا بڑا مشکل ہے۔ لیکن جو صاحب علم ہیں یا صاحب معرفت ہیں ان چیزوں کو دیکھ بھی سکتے ہیں۔ تو آغا نراکی فرماتے اچانک میرے سامنے سے گویا ایک دروازہ کھلا، ایک کھڑکی کھلی، اور میں نے دیکھا خوبصورت ترین باغ ہے، درخت لگے ہوئے ہیں، سر سبز محلات ہیں۔ میں اس کے اندر داخل ہوا، میں نے دیکھا قصر بنا ہوا ہے، اور قصر اتنا حسین ہے کہ اس کی جو سیڑھیاں ہیں وہ سونے، جواہر اور چاندی سے بنی ہوئی ہیں۔ اب
اس کی کیفیت تو ہم سمجھ نہیں سکتے نا کہ وہ کتنا خوبصورت ہے. کہتا ہے صرف سونا تھا، چاندی تھی اور جواہرات سے سیڑھیاں بنی ہوئی تھیں. اتنا حسین منظر، اتنے حسین پرندے، اتنی حسین نہریں کہ میں زندگی میں کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا. کہتے ہیں اس ایک محل تھا، اس محل کے اندر گیا اور میں نے کیا دیکھا، چند لوگ بیٹھے ہیں، ایک سفرہ لگا ہوا ہے اور سرے سفرہ ایک فرد بیٹھا ہے، ایک شخص بیٹھا ہے اور یہ لوگ اس سے سوال و جواب کر رہے ہیں. کہتے میں بھی جا کے ان کے ساتھ بیٹھ گیا. سوال و جواب کیا ہو رہا تھا، یہ اس سے پوچھ رہے تھے کہ ہمارا فلاں رشتہ دار کیسا ہے، زندہ ہے، مر گیا، کس حال میں ہے. تو یہ بتاتا تھا جب میں آ رہا تھا میں نے 2 دن پہلے اسے دیکھا تھا، وہ دکان پہ کام کر رہا تھا. جب یہ بولتا تھا وہ زندہ ہے تو یہ خوش ہوتے تھے، کہتے تھے الحمدللہ. جب یہ کہتا تھا نہیں وہ مر چکا، ان کے چہرے پہ غم کے آثار آ جاتے تھے. اس نے اس فرد سے پوچھا کہ جب آپ بتاتے ہیں وہ زندہ ہے تو یہ خوش ہوتے ہیں، جب آپ بتاتے ہیں وہ مر گیا یہ غمگین ہوتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ وجہ یہ ہے اگر زندہ ہے اس کا مطلب ابھی تک مرا نہیں، ابھی تک مرا نہیں اس کا مطلب اگر مر جائے گا تو ان کی اس سے کیا ہوگی؟ ملاقات ہوگی. جب میں کہتا ہوں مر گیا ہے اس کا مطلب مرنے کے بعد اس کی ملاقات ان سے نہیں ہوئی. اگر ان سے ملاقات نہیں ہوئی مطلب وہ اس باغ میں نہیں آیا، کہیں اور لے جایا گیا ہے. 2 وادیاں ہیں نا، وادی سلام اور وادی برہوت. اگر وادی سلام میں نہیں آیا اس کا مطلب وادی برہوت میں گیا ہے، مطلب عذاب الہی کی طرف روانہ ہو چکا ہے. لیکن زندہ ہے تو کم از کم امید باقی ہے کہ اسے وادی سلام میں لایا جائے گا. کہتا میں نے دیکھا سوال و جواب ہو رہا ہے، محسوس ایسے کیا. میں نے کہا یہ لوگ کون ہیں جو آپ کے اطراف میں بیٹھے ہیں؟ کہا یہ میرے سارے رشتہ دار ہیں. میں نے کہا آپ کون ہیں جو سر سفرہ بیٹھے ہیں؟ کہا میں وہی تو ہوں جس کا جنازہ تو قبر میں رکھ کے آیا ہے. میں وہی ہوں. تو مجھے پتا چلا یہ بے انتہا ایک نیک آدمی ہے کہ فوراً دنیا سے گیا اور باغ و قصر میں بیٹھا اور سارے رشتہ دار سے ملنے آئے. کہتا گفتگو جاری تھی، اچانک میں نے دیکھا ایک سانپ آیا اور یہ بندہ جو سر سفرہ بیٹھا ہے لوگوں کو خبریں دے رہا ہے، اتنا نیک جو قصر الہی میں بیٹھا ہے، ایک سانپ آتا ہے اور اس کے پاؤں کو ڈستا ہے. اس کی تکلیف اتنی، آقا نراکی فرماتے ہیں اس کے چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا ہے. محسوس ہوتا تھا کئی لمحوں تک یہ تکلیف میں تھا. پھر گفتگو جاری ہے. پھر میں نے دیکھا کئی لمحوں کے بعد دوبارہ سانپ آتا ہے، اس کو ڈس کے پھر چلا جاتا ہے. کئی مرتبہ یہ چیز ریپیٹ ہوئی. میں نے کہا اے بندے خدا آپ جب کہ اتنے نیک ہیں یہ سانپ کون ہے جو آپ کو کاٹ کے چلا جاتا ہے؟ کہتا میں نے زندگی میں ہر واجب کو ادا کیا، میں زندگی میں کوشش کی ہر حرام سے بچوں، لیکن زندگی میں نے ایک فیصلہ غلط کیا جس کی سزا مجھے یہ مل رہی ہے کہ یہ سانپ کاٹ رہا ہے. کہ کون سا فیصلہ؟ کا تفصیل لمبی ہے، اشارتاً بتا دوں. میں بازار سے گزر رہا تھا، ایک دکاندار اور ایک گاہک کا آپس میں انبن ہو گئی، لوگ جمع ہو گئے، جھگڑا ہو گیا. مثلا آپ چولی کی گلی سے گزر رہے ہیں، ایک دکاندار ہوگا، سارے ایک دوسرے کو جانتے ہیں. کہتا میں آگے بڑھا. میں نے کہا مسئلہ کیا ہے؟ دکاندار کہہ رہا تھا کہ مثلا اس نے میرے 6000 دینے، گاہک کہہ رہا تھا نہیں 5000 دینے. اس پہ ان کا جھگڑا تھا. میں نے کہا جھگڑے کو دور کرتے ہیں، نہ آپ کے 6000 نہ اس کے 5000، آپ 5500 دے دو، 500 یہ آپ کو چھوڑ دیتا ہے. کہتے جب میں نے یہ کہا تو دکاندار خاموش ہو گیا. اس کی خاموشی سے مجھے یہ پتا چلا کہ وہ صحیح کہہ رہا ہے، اس نے 6000 دینے تھے، لیکن کیونکہ میں نے قضاوت کی اور میں نے فیصلہ دیا، وہ ادب اور احترام کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ خاموش ہو گیا، میرے غلط فیصلے کی وجہ سے. جب تک میں برزخ میں بیٹھا ہوں یہ سانپ مجھے کاپتا رہے گا کہ مثقال ذرۃ خیرا یراہ ومثقال ذرۃ شرا یراہ. ذرے ذرے کا حساب ہے. اب غلط فیصلہ اگر عام آدمی کے حق میں کیا جائے تو سانپ کاٹتا ہے، اور غلط فیصلہ اگر اہل بیت کے حق میں کیا جائے، ہاں تصور کریں اس کا عذاب الہی کتنا ہوتا ہے. نبی کی بیٹی کے حق میں غلط فیصلہ کیا جائے، علی بن ابی طالب کے حق میں غلط فیصلہ کیا جائے، اس کا عذاب الہی کتنا بلند ہوتا ہے. تو میں نے کہا کہ آپ صاحب حیثیت ہیں، میرے گھر میں بڑا فقر و فاقہ ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں، بیوی روزے سے ہے، بچے روزے سے ہیں، اس عالم سے مجھے کچھ مل سکتا ہے کہ بیوی بچوں کے لیے لے جاؤں. کہتے ہیں انہوں نے ایک چاول کی تھیلی مجھے دی کہ آپ یہ لے جاؤ انشاءاللہ آپ کے گھر میں برکت آئے گی. کہتا میں نے چاول کی تھیلی لی، جب واپس آ رہا تھا میں نے پھر خود کو اسی قبر کے اندر پایا. میں نے تلقین پڑھی، قبر سے باہر نکلا، مٹی ڈالی، دفن کیا، گھر گیا. بیوی نے کہا کچھ لائے؟ میں نے کہا چاول لایا ہوں. اب کہتا ہے میری زوجہ نے جب چاول بنائے، ان چاولوں کی خوشبو ایسی تھی کہ 20-25 گھروں تک یہ خوشبو جاتی تھی. محلے کی خواتین آتی تھی یہ چاول تم نے خریدے کس دکان سے؟ اب ہو کوئی دنیا کا دکان تو اس کی بیوی بتائے نا. جو چاول عالم برزخ سے آئے وہ چاول دنیا میں تو نہیں ملتے نا. اب یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ کبھی کبھی کھانا جب مولا علی کے گھر میں آتا تھا
کبھی کپڑے جنت سے آتے تھے، کبھی کھانا، یہ جو کھانا من و سلوہ مثلاً اترتا تھا، قرآن کہتا ہے یہ برزخی کھانا ہوتا تھا جس کی لذت دنیا میں کبھی انسان درک نہیں کر سکتا۔ بیوی نے پوچھا کہ خواتین پوچھتی ہیں کھانا کہاں سے آیا، چاول کہاں سے آیا؟ اس نے کہا میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن آپ کسی کو نہیں بتائیے گا۔ تو کہتا میں نے زوجہ کو بتا دیا۔ یہ میں نے دیکھا قبر میں کیا برزخ عالم برزخ کا ایک دریچہ کھلا، اس کے اندر کیا چاول ملے۔ اب خواتین رازداری میں تھوڑی تھوڑی کمزور ہوتی ہیں، کہتا ہے اس نے برداشت تو کیا کئی دن تک، لیکن بار بار جب خواتین آ رہی تھیں اور پوچھ رہی تھی اس بیچاری سے رہا نہیں گیا۔ اس نے کہا یہ چاول دنیا کے نہیں ہیں، سارا قصہ سنا دیا، یہ عالم برزخ کے چاول ہیں۔ کہتا ہے وہ چاول جو پکے وہ آخری چاول۔ جب راز فاش ہو گیا کہ عالم برزخ کے ہیں، اس کے بعد وہ چاول باقی نہیں رہے۔ تو ہم دنیا میں جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ عالم برزخ میں کچھ نہ کچھ بنتا ہے۔ کچھ لوگ سوال کرتے ہیں مولانا یہ مجلس ہم کروا رہے ہیں، کیا ہمارے مرحوم کو پتہ چلتا ہے یا نہیں چلتا؟ یا مرحومہ کو پتہ چلتا ہے کہ بھائی بیٹے نے مجلس کروائی، شوہر نے مجلس ترہیم کروائی؟ تو اس میں بھی مراتب ہیں۔ جو لوگ بے انتہا نیک ہیں خدا ان کو اجازت دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ آپ کو دیکھ بھی سکتے ہیں، مجلسوں میں آتے بھی ہیں۔ لیکن کچھ ایسے ہیں جن پہ پابندیاں ہیں، وہ آ تو نہیں سکتے، لیکن یہ مجلس امام حسین یا قرآن کا ایک سورہ یا ایک صلوات جو آپ پڑھتے ہیں، اگر وہ تکلیف میں ہے تو یہ ایک ہوا کا ٹھنڈا جھونکا بن کے ان کی طرف جاتا ہے، یا ان کی تکلیف کو کیا کرتا ہے؟ دور کرتا ہے۔ یا مثلاً اگر کوئی وادی السلام میں تو ان تک تو نعمتیں پہنچتی ہیں، لیکن خدا نہ خواستہ اگر کوئی وادی برہوت میں ہے تو روایات میں ملتا ہے یہاں تک کہ وادی برہوت میں رہنے والوں تک دنیا میں کوئی نیکی اگر کوئی ان کے لیے کر رہا ہے وہ ان تک پہنچتی بھی نہیں ہے۔ الحمدللہ اہل بیت کے چاہنے والے اس وادی سے تو انشاءاللہ کبھی نہیں گزریں گے، لیکن اگر کوئی جاتا بھی ہے تو معصوم فرماتے ہیں ان تک صرف بری خبریں پہنچائی جاتی ہیں۔ یہ قرآن میں ہے نا حمیم، یہ غذا قیامت کے بعد والی غذا نہیں ہے، یہ عالم برزخ میں رہنے والوں کی غذا ہے۔ فرمایا مثلاً اس نے پوری زندگی مال کمایا، اب اس تک بری خبر پہنچائی جاتی ہے بھائی جو تم نے محنت کر کے مال کمایا تھا تمہارا بیٹا اس مال کو مثلاً شراب نوشی میں خرچ کر رہا ہے۔ جب اس خبر کو سنتے ہیں تو رنجیدہ ہوتے ہیں، لیکن اگر کوئی مومن ہے اس نے محنت کر کے مال کمایا ہے، اب اس کا بیٹا مثلاً اس کے مال سے کربلا کی زیارت کو جا رہا ہے، حج الہی ادا کرنے جا رہا ہے، تو اس خبر بھی جب باپ تک پہنچتی ہے نا اس کے وجود میں خوشی کے آثار نمایاں ہو جاتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ایک سوال کسی مومنہ نے کیا کہ مثلاً جو بچہ 7 یا 8 سال کا ہے تو بڑی پریشان تھی اپنے بچے کے لیے کہ مولانا میرا بچہ کہاں ہوگا، کس عالم میں ہوگا؟ تو وہ بچہ ہو یا بچی ہو، اگر بلوغ سے پہلے یعنی بالغ ہونے سے پہلے، بالغ ہونے کا مطلب یہ جب آپ پر احکام الہی واجب ہو جاتے ہیں، یعنی یہ بھی خدا کا کرم ہے کہ بچیوں کے لیے 9 سال، بچوں کے لیے 13 سے 15 سال تک اللہ کہتا ہے فری میں کھاؤ پیو، کوئی ٹیکس نہیں۔ لیکن 15 سال کے بعد خدا بھی کیا لیتا ہے؟ ٹیکس لیتا ہے، کہ یعنی دنیا کی کوئی ایسی کمپنی بتائیے جو 15 سال آپ کو کھلائے پلائے کوئی کام آپ سے نہ لے۔ یہ صرف کمپنی دنیا کی ہے جو اللہ نے بنائی ہے، لیکن بالغ ہونے کے بعد تو حساب و کتاب ہے۔ لیکن اگر بلوغ سے پہلے خدا نہ خواستہ کسی کا بچہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو بچی ہو تو 9 سال، بیٹا ہو تو 13 سے 15 سال، فرماتے ہیں کہ عالم برزخ میں اس 2 روایات ہیں، اس بچے یہ ایک تربیت کے اندر جا کے زندگی بسر کرتا ہے، یا اس بچے کی تربیت جناب سیدہ کرتی ہیں، یا اس بچے کی تربیت حضرت ابراہیم اور جناب سارہ یہ اس بچے کی تربیت کرتے ہیں، مطلب اسے تکامل تک پہنچاتے ہیں، انسان کامل بناتے ہیں، اس کی ایسی تربیت کرتے ہیں۔ اور قیامت کے بعد اچھا یہ وہ بچہ جو با ایمان والدین کا بچہ ہو، یہ نہیں کہ کرسچن کا بچہ، یہ نہیں کہ کسی ہندو کا بچہ، ہمارے روایات میں یعنی ایک مومن اور مومنہ کے بچے کی بات ہو رہی ہے، اور بلا استثناء جب قیامت ہوگی یہ بچہ کہاں چلا جائے گا؟ کیونکہ تربیت کس کی زیر نگرانی میں؟ حضرت ابراہیم، حضرت سارہ یا جناب سیدۃ العالمین کی نگاہوں میں تربیت ہوئی ہے، یہ فوراً جنت میں جائے گا۔ یہاں تک معصوم نے فرمایا کہ یہ بچہ جنت کے دروازے پہ کھڑا رہے گا، اللہ کہے گا اندر جاؤ، کہے گا نہیں پروردگارا جب تک میرے ماں باپ جنت میں نہیں جاتے تب
تب تک میں یہ مت سمجھیے کہ جو اللہ آپ کو بچہ دیتا ہے وہ اسی طرح دنیا سے چلا گیا تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اہل بیت کا چاہنے والا، علی ابن ابی طالب کی ولایت کا ماننے والا، اس کے گھر میں اگر بچہ بھی پیدا ہوتا ہے اور دنیا سے چلا بھی جائے، یہ ماں باپ کے لیے جنت کی شفاعت کا باعث ہوتا ہے۔ اب تصور کریں، نابالغ بچہ جنت نہیں جاتا جب تک آپ کی شفاعت نہ کرے، اور اگر بچہ بالغ ہو جائے اور اس کی صحیح تربیت کریں تو اس بچے کا مقام کتنا بلند ہوگا۔ اس بچے کو علی اکبر جیسی تربیت دیں، ان بچیوں کو جناب سکینہ جیسی تربیت دیں تو انسان کا عالم برزخ میں وہ مقام ہوگا جس کا تصور اس نے دنیا میں نہیں کیا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ۔ وَأَجِّلْ فَرَجَهُ